عبدی صاحب آپ بھی کیا جوائن کر رہے ہیں یا آپ بھی الگ سے کوئی پروٹیسٹ لانچ کر رہے ہیں؟ مبشر بھائی، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو انہوں نے ان کے ایجنڈے واضح ہو گئے ہیں کہ وہ تو الیکشنز اور پھر ریفارم کے بعد پھر الیکشنز کی باتیں کرتی ہیں۔ وائس آف شہداء کا تو 24 مارچ سے جو الٹیمیٹم دینے کے بعد اصول رہا ہے وہ جمہوری مارشل لا رہا ہے۔ تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ ہم جمہوری لوگوں میں جا کے اور مارشاء اللہ کی کوئی گفتگو کریں، اس سے تضاد پیدا ہوگا۔ لیکن یہ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ان تمام جماعتوں کی جو خواہش ہے یہ مارشاء اللہ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جاوید ہاشمی صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ ہم مارشاء اللہ کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے اگر وہ آیا، تو میں ان سب کا احترام کرتے ہوئے اپنی مارشاء اللہ کی کال کو تھوڑا سا تعطل میں لاتا ہوں، اور میں آپ تمام جمہوری لوگوں کو یہ موقع دیتا ہوں کہ جمہوریت تو کہتی ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور حکمرانوں کو یہ بتا دوں کہ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوری احتجاج سب کا حق ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، تحریک انصاف، منہاج القرآن، مجلس وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے کارکنوں کو رہا نہ کیا گیا، یا گولی چلائی گئی، یا جبر اور ظلم سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں سے پہلی بار سڑک کے اوپر میرا اور میری سوچ سے منسلک لوگوں کا قدم آئے گا، اور انشاءاللہ پھر جو جمہور بیٹھے گی تاریخ اس کو جمہوری مارشل اللہ ہی کہے گا، کیونکہ پھر آپ کے پاس یہ بات کرنے کے لیے موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کس طاقت کو آواز دو گے۔ عوام میں اور ریاستی طاقتوں میں تصادم کا شدید خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ یہ حق دے دیں، اور یہی وقت ہے کہ یہ جائیں اور آخری بار جمہوریت پہ یقین رکھتے ہوئے اپنا اگر جمہوری حق لے سکتے ہیں تو ان کو مکمل آزادی لیں۔ ہاں، میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر آگاہ کرتا چلوں کہ وہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس جو اتحاد بیٹھا ہے اس کے اندر میرے دو اتحادی، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین بھی بیٹھے ہیں، ان کو اس طرح دہشت گرد نہ قرار دیا جائے۔ یہ یاد رکھا جائے، آپ تمام سابقہ وزراء اور موجودہ وزراء دھماکوں کے وقت انہی ماؤں بہنوں کے پاس گئے تھے، لوائقین کے جن کے موجود تھے وہاں پر، اور ان سے جا کے ان کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی تھی، اور ان جماعتوں نے 7 دن احتجاج کر کے لاشیں ہونے کے باوجود ایک پتہ بھی نہیں گرا، جس کی پوری مثال دنیا کے اندر قائم ہوئی پاکستان میں ایک اچھے معاشرے کے طور پر۔ اگر یہ تذلیل کا عمل نہ روکا گیا اور ان کو جبر اور ظلم کے ساتھ روکا گیا، تفریق کی گئی پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، تو انشاءاللہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 اگست کے دن مغرب کے بعد ہم باہر نکلیں گے، اور عشاء کی نماز پھر انشاءاللہ قادری صاحب کی امامت میں پورے پاکستان کے اندر ادا کی جائے گی۔ ہمارا قبضہ، ہمارا اسٹیج ریلوے لائن ہوں گے، ہمارا اسٹیج تمام پاکستان کی شاہراہ ہوں گی، اسلام آباد ان سیاسی جماعتوں کے حوالے، اور کل سے پھر پورا پاکستان اب ہمارے حوالے۔ پھر پتہ چلے گا کہ جمہور کس چیز کو آواز دیتی ہے، اور وہی جمہوری مارشل اللہ کہلائے گا۔ تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب، سوری میرے پاس